اردن میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پھر دھماکے۔ دوحہ میں لگاتار 5 دھماکے سنے گئے ہیں۔ یو اے ای میں ایران نے میزائل داغ دیے ہیں۔ اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو اردن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اردن میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پھر دھماکے ہوئے ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ دوحہ میں لگاتار 5 دھماکے سنے گئے ہیں۔ یو اے ای میں ایران نے میزائل داغ دیے ہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ابھی اہم خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹرز اور اولڈ پارلیمنٹ پر حملے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں زوردار دھماکے، عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹر اور اولڈ پارلیمنٹ پر حملے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں اور ان دھماکوں کے نتیجے میں عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو اس دفعہ حملے بہت زیادہ سخت کیے گئے ہیں۔ انٹینسٹی اس کی بہت زیادہ ہے۔ اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملے شروع کیے ہیں۔ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اولڈ پارلیمنٹ پر بھی حملے ہوئے ہیں، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ تہران میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو حالات مسلسل کشیدہ ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کو، اور ایران کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر حملے شروع کیے گئے ہیں، جبکہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اولڈ پارلیمنٹ پر بھی حملے کیے گئے ہیں، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران میں زوردار دھماکے بھی سنے گئے ہیں جس سے عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران کو، اور اب تازہ حملے جو اسرائیل کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں اس میں فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اولڈ پارلیمنٹ پر حملے کیے گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کا ایسا بتانا ہے۔ جبکہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے، اسرائیل کا تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں اور اسرائیل کا تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ جاری کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، کہ شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور جبکہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں۔ تو مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے ایران کو، اور اب اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ فوری طور پر اسرائیل کی جانب سے یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب جو لوگ بھی موجود ہیں وہ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ قطر کا اپنی حدود میں ایرانی حملوں پر اظہار مذمت۔ قطر حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھا گیا ہے۔ قطر کا اپنی حدود میں ایرانی حملوں پر اظہار مذمت۔ قطر حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔